کے پاس نبی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کتنے خدا ہیں۔ اللہ 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 اللہ، ارے کیا کہنا ہے؟ یہ 20-25 کروڑ مسلمانوں کو معلوم ہے کیونکہ ہمارے پاس نبی ہے، ہمارے پاس نبی ہے، یہ جلتے ہیں۔ ہم ٹیچر ہیں، یہ پھٹیچر ہیں۔ ہمارے پاس نبی ہے۔ I know oneness of God۔ میں توحید جانتا ہوں کہ میرے پاس نبی ہے، اور جس سمودائے کے پاس، جس قوم کے پاس نبی نہیں ہے، اس کو یہی نہیں معلوم کتنے خدا۔ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کا بہترین خطاب لے کر، جسے سن کر آپ انشاءاللہ بہت جانکاری حاصل کریں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس خطاب میں حضرت نے بتایا ہے کہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ جنہوں نے نبی کی دعوت پر ایمان لا کر ایمان کے اصولوں پر عمل کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو مان کر اپنی زندگی گزاری، انہیں آخرت میں کیا اللہ رب العزت انعام عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا، اللہ انہیں کس ذلت و رسوائی سے نوازے گا، یہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ تو ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، پوری ویڈیو دیکھنا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں، اور ایسے ہی شاندار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل علم غوثیہ نیٹ ورک کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہ ضرور فرما دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو دیکھیے حضرت ہاشمی میاں کا بہترین خطاب۔ 1 کروڑ ہے کہ 20 کروڑ ہے کہ 33 کروڑ ہے؟ ارے وہ تو جانے دو، جس کے پاس نبی نہیں ہے اسے یہ نہیں معلوم اماں کتنی ہے۔ ارے کیا کہنا ہے؟ جہاں نفع دیکھا اماں نفع کا مٹیریل ہے، جس سے فائدہ پہنچے اماں، جس سے ڈر جاؤ اماں۔ تو کہا اماں بھیانک ہے، کس کی اماں کی جیب باہر ہے؟ ڈر گئے تو اماں نفع ہوا، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ تمہارے پاس نبی نہیں ہے۔ نبی ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ اسماعیلی ایجنسی کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ بائک خریدتے ہیں، پیچھے لکھتے ہیں ماں کی دعا، جے ماتا دی۔ پتا گالی دیتا ہے کیا؟ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ۔ ماں کی دعا، باپ بد دعا دیتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں بول سکتا۔ اور عجیب ہے، فیمیل اماں ہے اور میل ابا نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بکری اماں ہو، بکرا ابا نہ ہو۔
मैं कह कुछ रहा हूं, समझना कुछ और, क्योंकि नबी नहीं है। खुदा को मानना जरूरी, सुभान अल्लाह। और सबको पता है कि मानने के लिए जानना जरूरी। जानेगा नहीं तो मानेगा क्या? तो अब अल्लाह को जानना जरूरी, और जानने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं, माध्यम है, वसीला है, जरिया है, 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, इल्म होता है। 5 जरिया है। अब ने इसको टच किया तो हमें इल्म हो गया कि ठंडा भी है और कड़क छूने से। ये काला है, नीला है, पीला है, इसका इल्म हमें आंखों से होता है। आंख भी हमारे इल्म का जरिया है। कुछ इल्म हमको कान से होता है, आवाज सुरीली है, कड़क है, सख्त है, सुभान अल्लाह। फटा बांस है, या उसमें ताल है, सुर है, तरन्नुम है, रिदम है, ये हमें कान से इल्म होता है। तो जितना इल्म है हमारे पास, या तो छूने से है, थोड़ा आवाज बढ़ाइए क्योंकि मेरी आवाज घटी हुई है, या तो छूने से, या देखने से, या सूंघने से, या सुनने से, या चखने से हमें इल्म होता। हम जानते हैं, मगर क्या करूं? अल्लाह इन 5 में आता ही नहीं। न हम खुदा को छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चख सकते हैं। तो जो हमारे इल्म का जरिया है, अल्लाह उसमें आता ही नहीं, तो हमें अल्लाह का इल्म होगा कैसे? कारण यह है कि अल्लाह गैब है, गैबुल गैब, सबसे बड़ा गैब, हिडन रियलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी अनसीन। तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अल्लाह गैब है, सुभान अल्लाह, गैब है। बेशक। घबरा मत, मैं जो नबी भेजूंगा वो गैबदा है। वाह 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 वाह। अब अगर नबी गैबदा नहीं है तो काहे को आया है? क्या बताने आया? अकीदा, अकीदा तो सब गैब है। आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, गैब, अल्लाह गैब, रसूल गैब, फरिश्ते गैब, जन्नत गैब, जहन्नम गैब, हूर गैब, गिलमा गैब, फिरदौस गैब, अर्श गैब, फर्श गैब, जिब्रील गैब, मीकाईल गैब, फरिश्ते गैब, मलाइका गैब, और यही बताने आया है आलिमे गैब। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अब आओ मैं ऐसी बात करूं जो तुम अपनी आंख से देखते हो। हम एक खुदा को मानते हैं। कारण क्या है? हमारे पास नबी है।
ہم نے نہیں دیکھا. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں, ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. بے شک پر جو سبحان نبی اللہ. ہم سے واہ، کہہ رہا ہے بات. کہ اللہ ایک ہے, اس نے دیکھا ہے. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور آسان کرو. ہمارے نقیب اجلاس نے اعلان کیا کہ میں مولانا عبداللہ کو تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں. مولانا عبداللہ کا جواب پورے بھارت میں نہیں ہے. آپ بڑے شوق سے اب سنیں گے. مولانا عبداللہ صاحب آ رہے ہیں, پورے بھارت میں ان کا جواب نہیں. میں نے نقیب اجلاس کا ہاتھ پکڑا, اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ سبحان اللہ. کہ مولانا عبداللہ مولانا ہے, مقرر ہے, خطیب ہے, اچھے ہیں, اوکے, ان کے جیسا پورے بھارت میں کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا. کیا کبھی تمل ناڈو گئے ہو؟ بولے نہیں. کیرلا نہیں. وہاں کوئی عبداللہ جیسا ہوا تب. ہمیں جہاں تک جانکاری ہے وہیں تک چیلنج کرو. واہ واہ واہ. عبداللہ جیسا بہار میں نہیں ہے, مان لوں گا کہ بہار تیرا دیکھا سبحان بھالا اللہ. ہے. بے شک. پانڈیچیری میں کوئی نکل آیا تب, ترپورہ میں کوئی مولانا عبداللہ جیسا نکلا تب. سبحان اللہ. بے شک. یہ بات چلی رہی تھی کہ میں بول پڑا کہ مولانا عبداللہ کا جواب پوری دنیا میں نہیں. بات ہندوستان کے اوپر چلی گئی. کہا ہاشمی میاں آپ یو پی بہار بنگال کہتے تو میں مان لیتا سبحان اللہ. کہ بے شک. گجرات میں ان کی طرح نہیں ہے, تمل ناڈو میں نہیں ہے, آندھرا میں نہیں ہے, تلنگانہ میں نہیں. آپ گئے ہو. مولانا عبداللہ جیسا کوئی دوسرا دنیا میں نہیں ہے. کہاں کہاں دنیا دیکھا ہے. میں پانچوں مہادیپ میں گیا ہوں. امریکہ, بے شک کینیڈا, سبحان یہ اللہ. واہ، اتری کیا بات ہے. امریکہ, دکشنی امریکہ, یورپ, افریقہ, ایشیا, آسٹریلیا. چائنا گئے ہو؟ میں کہا نہیں چائنا نہیں گیا, کیوں میرا دماغ صحیح ہے. سبحان اللہ. تو چائنا میں کوئی عبداللہ جیسا ہوا تب. واہ 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 واہ. آپ 35 ملکوں میں گئے ہو, ہاں, تو 35 ملکوں میں عبداللہ جیسا نہ رہا ہو, 36ویں میں ہو تب. دعویٰ وہیں تک کرو جہاں تک علم ہو. تو جب میرے نبی نے کہا کہ پوری دنیا میں اللہ ایک ہے, کوئی دوسرا خدا نہیں, اس میں اور گہرائی میں آؤ. قبر سبحان اللہ. موجود, بے شک. قبر میں گنہگار موجود, دیکھ لیا. یہی حیرت کی بات ہے کہ قبر کے اندر موجود ہو, دیکھ لیا. لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات ہے عذاب بھی دیکھا اور عذاب کی وجہ بھی دیکھا. ارے وجہ تو تب تھی جب وہ زندہ تھا. تو رسول پاک نے جانا تو کہاں تک جانا, کیا ہو رہا ہے یہ جان لیا, کیوں ہو رہا ہے سبحان یہ اللہ. بے جان شک. لیا, اور فیوچر میں عذاب کیسے کم ہوگا یہ بھی جان لیا. ہائے ہائے ہائے. تو میرا نبی ماضی بھی جانتا ہے, حال بھی جانتا ہے, مستقبل بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہی وجہ بہار ہو یا کشمیر سے کنیا کماری تک 140 کروڑ ناگرکوں کو دیکھو جن کے پاس نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. توجہ. واہ.
क्योंकि नबी नहीं है। तो पहला नबी लिबासे बशरियत में बेशक सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। इंसानी जिस्म के साथ ह्यूमन स्ट्रक्चर, फेस, लेग, हैंड, ब्रेन जो धरती पर आया उसे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। अकेले आए थे। अब मैं यहां सरकार गाज़ी दौरा उनके सिलसिलतुल ज़हब जो सोने की जंजीर वाला रूहानी सिलसिला है, हुजूर गौसे आज़म तक, फिर मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह, बेशक उसकी जलवागरी है इस इलाके में। दाऊद नगर, पहले तो ये दाऊद नगर था, और जैसे ही कादरी शहजादा आया, वाह ये सुभान अल्लाह। दाऊद नगर दरूद नगर हो गया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरे दाऊद नगर में लोगों का कब्जा। सुभान अल्लाह, बेशक लेकिन अगर मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहाँ ना आदम ना आदमजाद, ना औरत ना मर्द, ना कोई इंसान, अकेला मैं हूँ, कुटिया बनाऊंगा, मैं कुटिया बनाऊंगा, बड़ा बड़ा आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्योंकि सुना है आजकल जेल में अब जंगल में मैंने कुटिया बना लिया, जंगल का मालिक कौन? मैं अकेला हूँ, कोई दावा करने वाला आदमी नहीं है, तो मैं ही मालिक हुआ। तो जब आदम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो भारत का मालिक कौन? बेशक सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। सबसे पहले तो हमारा दादा आया, तुम लोग बाद में आए हो। आदम अलैहिस्सलाम हमारे दादा हैं, सगे। सुभान अल्लाह, हम सब आदम की औलाद हैं और आदम भारत के मालिक हैं। तो लोगों समझ जाओ, मुसलमान भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। मामला कुछ मार्फत का है, मामला कुछ अंदर का है। देखे कितने लोग फैज पा जाते हैं। तो नबी का इंतजार था। अबू तालिब की गोद में आंखें बंद हैं, अम्मा की गोद में आंखें बंद हैं, अब्बास की गोद में आंखें बंद हैं, जैसे रसूल ने ले ली आंखें खुल गई। किसका इंतजार है? नबी का। अब ठहरो, मेरे नबी ने हजरत अली की पैदाइश तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था। गहराई में आओ। हजरत खदीजा को नहीं मालूम था मेरा शौहर नबी है। अबू बकर सिद्दीक को नहीं मालूम था कि मेरा दोस्त सुभान अल्लाह, नबी है। घर वाले नहीं जानते थे नबी है, ऐलान ही नहीं किया था। 40 साल की उम्र में ऐलान किया। तो जब हजरत अली पैदा हुए तो नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। लोगों ने नबी माना ऐलान के बाद, और अली ने पहचान लिया ऐलान से पहले।
वाह वाह माशाल्लाह जब मार्फत नबूवत सुभान का अल्लाह, ये बेशक। आलम बचपन में है तो 55 में मार्फत का आलम क्या होगा? हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अभी मैं जब अहमदाबाद से पटना के लिए चला तो बाहर एक भीड़ है हज करने बेशक सुभान का। अल्लाह, अल्लाह वाह, क्या अल्लाह, बात है। 4-4, 5-5 लाख रुपया। हाजी साहब देखेगा क्या? अरे यार हज करेंगे, काबा देखेंगे। काबा, सुभान अल्लाह, दीवारे काबा, गलाफे काबा, हजरे असवाद, हतीम, मकामे इब्राहिम, सफा मरवा, चाहे जमजम। 4-5 लाख रुपया खर्चा कर दिया दीदारे काबा के लिए, काबा का दर्शन हो जाए। करते हैं ना? मौला अली आपके गुलाम इस गए गुजरे दौर में भी सुभान अल्लाह, बेशक काबे का दर्शन करने के लिए इतनी दवा पाए कि 4-5 लाख से लेके 10 लाख तक खर्च करते। सरकार आप तो काबा ही में पैदा हुए थे, वाह फ्री में दर्शन हो जाता। हम तो बाहर देख के लौटाते हैं, आप तो अंदर काबा देखते। आंख बंद क्यों? दीदार का सुभान अल्लाह, ऐसा बेशक मौका, अपॉर्चुनिटी। देख, तू जो काबा देखने जाता है सुभान अल्लाह, बेशक उसको मैंने साफ कर दिया तब जाता है। हाय हाय, तू जो काबा देखने जाता है जब अंदर बाहर हमने साफ कर दिया। मगर मैं जब पैदा हुआ तो साफ सुथरा काबा अंदर नहीं था। 360 सुभान बुत अल्लाह, थे। बेशक मैं आंख खोलता तो मेरा चेहरा बुतों के चेहरे के सामने होता और अली का अकेला चेहरा है जो बुतों के चेहरे के सामने नहीं आया। प्राइम डे पे बेशक, प्राइम सुभान मेंबर्स अल्लाह। के लिए इतने वाह, न्यू क्या बात। लॉन्चेस। आप क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन? किचनवेयर, अगर मैंने काबे के अंदर आंखें खोल दी तो माबूदाने बातिल दिखेंगे सुभान अल्लाह, और अली इन बुतों को देखने के लिए नहीं, इनको ठिकाने लगाने के लिए दुनिया में आया। नारे तकबीर नारे रिसालत तो वो चेहरा जो कुफ्र के दौरान माहौल में मक्के के कुप्पारे कुरैश की दबदबे में भी जो चेहरा माबूदाने बातिल के चेहरे के सामने नहीं आया, अली के ऐसे चेहरे को करम अल्लाह वजहू। सुभान अल्लाह, बेशक अब एक बात आप देखो, हर वली किसी न किसी खास नबी का परतव है। 1,24,000 अंबिया किराम है, उन्हीं में से किसी नबी का परतव वो वली है। एवरी वलीउल्लाह इज ए शैडो ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉफिट। हर वली किसी न किसी सुभान नबी के अल्लाह, बेशक। कदम पर रूहानी सफर सुलूक की तकमील करता है। जैसे सुभान अल्लाह, बेशक क्योंकि हर वली
ہر ولی نبی کا نائب ہے. اب نبی نہیں آئے گا, اس کی جگہ ولی آئے گا. جب نبی نہیں ملے گا, اس کی جگہ ولی ملے گا. سبحان اللہ, بے شک. جب نبی تقریر نہیں کرے گا تو اسی جگہ ولی کرے گا. جو کام نبی کرتے تھے ولی کرے گا. کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ ایک ہوتا ہے اصل, ایک ہے اس کا خلیفہ. بے شک. جو لوگ سبحان اصل اللہ. کو مانتے ہیں نا, واہ، کیا بات ہے. وہ خلیفہ کو بھی مانتے ہیں. جو لوگ وضو کو مانتے ہیں, وضو کو, وہ پانی کو بھی مانتے ہیں, تیمم کو بھی مانتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وضو مانے اور تیمم نہ مانے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نبی مانے اور ولی نہ مانے. ہم لوگوں کا بڑا یہ خانقاہی جو نظام ہے, اس میں ماننا ہے. اب ہندوستان کی خانقاہوں کو دیکھ لو. میں خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں. کس کی؟ خانقاہوں کی, خام خواہوں کی نہیں. ہمارے یو پی بہار میں کوئی شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کی طرح نہیں تھا. سبحان اللہ. خانقاہوں نے مان لیا یہ ہمارا محقق ہے. انہوں نے مان لیا یہ ہمارا محبوب الہی ہے. دونوں طرف ماننا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو, یا عبدالقادر محدث دہلوی ہو, یا شاح مخصوص اللہ محدث دہلوی ہو, یا مولانا منور الدین دہلوی ہو, یا مفتی صدر الدین آزردہ ہو, یا امام اہل سنت فضل حق خیر آبادی ہو, وہ ادھر خانقاہوں کو مان رہے ہیں, سبحان اللہ. خانقاہیں بے ان شک. کو مان رہی ہیں. ایک دور آیا جب فتنہ آیا, فضل حق خیر آبادی نے اس فتنے کو جڑ سے کاٹا. خانقاہوں نے فضل حق کو اپنا امام مانا. بدایوں شریف میں تاج الفضول محب رسول سید عبد القادر بدایونی کا ستارہ چمکا. احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیا. ساری خانقاہوں نے انہیں اپنا مان لیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت احمد رضا خاں بریلوی, انہوں نے جب باطل کی دھجیاں اڑائی, حق کو ثابت کیا, باطل کے ٹکڑے کیے, خانقاہوں نے انہیں مان لیا. بے شک. سبحان اور اللہ. جب ان کی طرف دیکھا واہ، گیا کیا بات ہے. تو سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کو وہ گلے سے لگائے ہوئے ہیں. سیدنا علیہ رسول مارا ربی کا مرید ہے, سنیوں کا رہنما ہے, خانقاہ میں ادب سے کھڑا ہے, مدرسے میں پڑھا بھی رہا ہے, مرحلہ میں آنکھیں جھکا بھی رہا ہے. واہ 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 واہ. تو جب مدرسہ خانقاہ کا ہو جائے, خانقاہ مدرسے کی ہو جائے, تب سنیت پھیلے گی. اور جو خانقاہوں سے ٹکرا گئے وہاں صرف تعلیم تو ہوگی, نورانیت نہیں ہوگی. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بے شک. میرے نانا سرکار سید علی حسین جیلانی اشرفی میاں بریلی گئے تو امام احمد رضا نے کہا, اشرفی ہے رخت آئینہ حسن خوباں, اے نظر کر دو پرورد سے محبوباں. اشرفی تیرا چہرہ تو خوبیوں کا آئینہ ہے, 3 محبوبوں نے تجھے پالا ہے, 3 محبوبوں نے تجھ پہ نظر ڈالی ہے. محبوب سبحانی غوث اعظم, محبوب الہی نظام الدین, محبوب یزدانی سلطان اشراف. جب خانقاہ کا ایک ولی بریلی پہنچا
تو بریلی کا تاجدار کھڑا ہو گیا، اور جب بریلی کے تاجدار کا انتقال ہوا تو کچھوچا میں بیٹھ کر اشرفی میاں نے کہا کہ فرشتوں کے کاندھے پر میں قطب الرشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ واہ واہ، تو جب بریلی نے کچھوچا کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا اور کچھوچا نے اعلیٰ حضرت کو قطب الرشاد کہا، سنیت بڑھتی گئی سیلاب کی طرح، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، اور آج تم خانقاہوں کے خلاف بولتے ہو، کوئی مدرسوں کے خلاف بولتے ہو، تو سنو، مدرسہ ضروری ہے کیونکہ علم نور ہے، اور خانقاہ بھی ضروری ہے کیونکہ جو نور میں غرور ہے وہ خانقاہ میں ختم کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حجابات خانقاہ سے اٹھائے جاتے ہیں، اسی لیے ان خانقاہوں کو تم کیا بچاؤ گے؟ خانقاہیں تمہیں بچا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم کیا غازی دورہ کو بچاؤ گے؟ وہ تمہیں بچا رہے ہیں۔ تم کیا غوث اعظم کو بچاؤ گے؟ وہ تمہیں بچا رہے ہیں۔ ارے غریبو، شکر کرو کہ تمہارا کوئی بگاڑنے والا بھارت میں ہے ہی نہیں، کیونکہ بھارت کے غریب کو ڈر ہی نہیں، کیونکہ بھارت میں ڈر امیروں کو ہے، کیونکہ امیروں کو بچانے کے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے، غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا فیضان، عرس غازی دورہ۔ اب میں آتا ہوں اس آخری موڑ پر کہ ہر ولی کسی نہ کسی پرٹیکولر نبی کا پرتو ہے، مظہر ہے، اس کے قدم پر اس کا سلوک ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، جن کا میں کنفرم ہوں، حضرت نجم الدین کبریٰ سبحان رضی اللہ۔ اللہ تعالیٰ، یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ تو حال یہ تھا کہ جو جاہو جلال موسیٰ کلیم اللہ میں، وہی جاہو جلال نجم الدین کبریٰ میں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو جلد سے جلد فیصلہ کرنے کی طاقت موسیٰ کلیم اللہ میں، وہی نجم الدین کبریٰ میں، کیونکہ یہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ تو جو معجزہ نبی سے ہوگا اس کے پرتو سے وہی کرامتیں ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، ابھی آپ نے سنا غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کا خطاب نایاب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی سمجھ میں ضرور آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور فرما دیں، اور کمنٹس کے ذریعے ہم کو آگاہ بھی ضرور فرما دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہترین ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔